شکریہ انصاری صاحب، بہت خوبصورتی سے ایک مجموعی صورتحال ہمارے سامنے رکھی اور اس کا ایک فلسفیانہ بھی اور جہاں تک قوانین کا تعلق ہے سب کو پتہ ہے آبجیکٹیوز ریزولوشن میں نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دا قرآن اینڈ سنہ، لیکن اس کے نیچے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد قوانین ہیں کہ جو کہ قرآن اور سنہ کے مطابق نہیں ہیں. تو ہم اس موقع پہ دعا گو بھی ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے اندر احساس پیدا ہو کہ اس ملک کے اندر ایسی قیادت آئے کہ جو کہ پورے دستور کو اسلامی بنا سکے اور اس کو صحیح معنوں میں اسلامی مملکت بنا سکے. میں واپس مفتی صاحب کی طرف آؤں گا یہ سوال کرنے کے لیے. بیچ میں یہ تذکرہ تو ہوا کہ اس کے کیا سائز ہو گیا ہے، لیکن میں جاننا چاہوں گا چونکہ آپ ریگولیٹر سے بھی آپ کا تعلق ہے کہ پاکستان میں اس وقت بنسبت کنونشنل بینکنگ کے اس کا سائز کتنا ہو گیا ہے اور کیا ہم اقدامات کر سکتے ہیں کہ اس کا سائز مزید بڑھے؟ دیکھیے، یہ پاکستان کے اندر جو اس وقت اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں تو پورا بینکنگ کا جو سسٹم ہے اس کے اندر اسلامک بینکنگ کا حصہ جسے ہم پینیٹریشن ریشو کہتے ہیں تقریباً 15-16% ہے. اسٹیٹ بینک کی خواہش ہے کہ اس کو بڑھایا جائے، چونکہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں اس بینکنگ کے اور کسی بھی کاروبار کے جو سائز بڑا ہونے کے نتیجے میں ممکن ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ بڑے کاروبار کے اندر شراکت داری یا بڑے کاروبار میں پیسہ لگانا بینک کے لیے جب ممکن ہوتا ہے کہ جب بینک کا اپنا سائز بھی بڑا ہو. اگر بینک خود چھوٹا ہوگا تو وہ 200 500 ارب کے کام میں پیسہ لگانے کی اس کی طاقت نہیں ہوگی. تو اسلامی بینکوں کے کا جو سائز ہے اس کا بڑھنا اور بینکنگ انڈسٹری کے اندر اس کی گروتھ یہ بہت ضروری ہے. میں برسبیل تذکرہ عرض کروں کہ جیسے ہمارے یہاں سی پیک کا کام شروع ہوا ہے. اب سی پیک کی جو ویلیو لگائی گئی تھی وہ تقریباً کوئی 40 سے 50 ارب ڈالر کے درمیان تھی. اب اگر ہم آج کل کے حالات میں اس 40 ارب ڈالر کو 160 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شاید پاکستان کے اسلامی بینک یا اور بینکوں کو ملائیں تو وہ شاید 5 ارب ڈالر کی فائنینسنگ کرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے، اس لیے کہ ان کا سائز ہی چھوٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 سے 35 ارب ڈالر کی فائنینسنگ اگر کرنی ہے تو وہ کنونشنل سسٹم نے کرنی ہے. تو اس وجہ سے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جسے ہم کہتے ہیں کرٹیکل ماس. آپ کا سائز کا غیر معمولی حد تک بڑا ہونا اس سے آپ بڑے بڑے کام کر سکیں ضروری ہے. اب اس کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے 3 طرح کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. 2 طرح کے اقدامات ایسے ہیں جو کہ بینک اور سینٹرل بینک مل کے کر لیں، لیکن تیسرا قدم جو کہ زیادہ اہم اور بڑا ہے اس کے اندر حکومت اور ہیئت مقتدرہ جو بھی ہیں اس کو اس میں آگے بڑھ کے آنا ہوگا. اسلامک بینک کیا کر سکتے ہیں، یا وہ بینک جو کہ اسلامی مکمل نہیں ہے لیکن انہوں نے بھی اسلامی بینکنگ کی برانچیں کھولی ہیں جیسے کہ حبیب بینک وغیرہ، یہ بینک یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی زیادہ برانچیں کھولیں، اپنی جو کنونشنل برانچز ہیں ان کو اسلامی میں کنورٹ کریں. اور دوسرا کام یہ ہو سکتا ہے کہ بینک اور سینٹرل بینک مل کر کچھ اس طرح کے اقدامات کریں کہ جس سے اسلامی بینکنگ کو وہ مزید ترجیح دیں. اس کے لیے کچھ بھی ان کے دائرہ اختیار میں آتا ہے وہ مزید بڑھائیں، کچھ پالیسیز کو نرم کریں، کچھ اس طرح کی چیزیں کریں. لیکن یہ دونوں جو اقدامات ہیں ان کی محدودیت ہے. تو اصل جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ضرورت ہے کہ حکومت کی طرف سے اس کی پش پناہی ہو. حکومت اس کے لیے خصوصی پیکیجز اناؤنس کرے، ٹیکس کے اندر بینیفٹ دیں، قانون سازی کریں. اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. پاکستان کے اندر اسٹیٹ لائف، پاکستان کے اندر نیشنل سیونگ کارپوریشن اور پاکستان کے اندر ہاؤس بلڈنگ فائنانس یہ حکومت کے بڑے بڑے اسٹریٹجک انسٹیٹیوشن ہیں. آج تک ان کے اسلامائز کرنے کا کام کیوں نہیں ہو سکا؟ اگر حکومت ان کو نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے اسٹریٹجک انسٹیٹیوشن ہیں اور پھر پاکستان کے جو سرکاری ادارے ہیں، سرکاری اداروں میں ہر طرح کے ادارے آ جاتے ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس جوڈیشل سسٹم کی انسٹیٹیوشن بھی ہیں، ہمارے پاس قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہیں، فوج بھی ہیں. ان اداروں کے اپنے بڑے بڑے فنڈ ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے قوانین متعین نہیں ہیں
کہ یہ فنڈ کسی اسلامی طریقے سے چلیں یا ان کو کسی کنونشنل سسٹم میں ڈالا جائے. پھر اسی طریقے سے بینکنگ سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے کہ حکومت جو بینکنگ سسٹم سے پیسے لیتی ہے اس کو اسلامی طریقے سے کرنے کی کوشش کرے. تو پاکستان کے اندر آج تک اس پیمانے پر پارلیمنٹ کے ذریعے کام نہیں ہوا بڑے پیمانے پہ کہ جس کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں کنڈیوسو انوائرمنٹ، قانونی طور پر سازگار فضا پیدا کی جائے. جب تک یہ سازگار فضا نہیں پیدا ہوگی اور اسلامی بینکنگ کی جو پینیٹریشن ریشو ہے وہ 15% سے جم کر 50-60% تک نہیں جائے گی، بڑے بڑے کام، بہت ساری چیزیں نہیں ہو سکیں گی. اور یہ بات افسوس سے کہنی پڑتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ اسی معاشرے کا حصہ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کام جن کو اسلامی نقطہ نظر سے ہونا چاہیے، بہت سارے کام جو عوام کی فلاح کے ہوتے ہیں، عوام کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ حکومت کی پہلی ترجیح نہیں ہوتے. حکومت کی پہلی ترجیح میں دوسری چیزیں ہوتی ہیں، ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہوتی ہیں، سیاسی چیزیں ہوتی ہیں، مگر یہ چیزیں ایسی کی ایسی رہتی ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ جب تک کسی ملک میں حکومت کی پشپناہی نہیں ہوگی، حکومت قانون سازی نہیں کرے گی، حکومت انسٹیٹیوشنل سپورٹ نہیں دے گی، وہ ادارے اس طرح سے فعال کردار، اس سسٹم میں اتنا بڑا چنک حاصل کر لینا اس سسٹم کے لیے مشکل ہوگا. پچھلے سال ہم لوگ ملائیشیا گئے تھے ایک اسٹڈی وزٹ کے لیے. تو ملائیشیا میں جا کر ہمیں خوشگوار حیرت یہ ہوئی کہ ملائیشیا اب تک اپنے قانون کے اندر 3 قسم کی امینڈمنٹ لا چکا ہے تھرو پارلیمنٹ، 3 امینڈمنٹ، اور اس کے ذریعے انہوں نے پورے سسٹم کو پروموٹ کیا، پورے سسٹم کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ یہ 3 طرح کے اقدامات بڑے پیمانے پہ نہیں ہوں گے، ہماری بینکنگ کا سائز بھی نہیں بڑا ہوگا. اور پھر بینک کے ساتھ ساتھ ہمارے کسی بھی دنیا کی اکانومی کے اندر صرف اسلامی بینک نہیں ہوتے، ان کے ساتھ کیپٹل مارکیٹ کے انسٹیٹیوشن لگے ہوتے ہیں، فنڈ مینجمنٹ کمپنی ہے، اسٹاک ایکسچینج ہے، مرکنٹائل ایکسچینج ہے، آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تکافل یعنی انشورنس کمپنی کا سیکٹر ہے، پورا اکنامک ایکو سسٹم ہے. اس کو ایک ساتھ ملا کر چلایا جاتا ہے، اس کے نیچے پہیے لگائے جاتے ہیں، تب جا کے سسٹم بنتا ہے. ابھی تک جو کچھ بھی ہوا ہے، جو اچھا بھی ہوا ہے، اس کے اندر حکومتی سطح پر اور اسٹیٹ بینک کی سطح پہ کوششیں شامل ہیں، لیکن بنیادی طور پہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عوام کی طرف سے ڈیمانڈ ڈریون چیز ہے. عوام نے کیا، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، کچھ ادارے کھڑے ہو گئے، لیکن ایک حکومتی سطح پہ جو ضیاء صاحب کے زمانے میں کام ہوا تھا، انہوں نے قانون سازی کر دی تھی، وہ مختلف عوامل کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئی. آج اس طرح کی قانون سازی، اس طرح کے ادارے بنانے اور ترجیحات میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں خیبر پختونخوا میں جب حکومت آئی تھی تو اس میں کوشش کی گئی تھی کہ بینک آف خیبر کو کنورٹ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ارادہ ظاہر کیا جائے بلکہ ایسی کمیٹیاں بنائی جائیں. اور پاکستان میں جیسے عمر مصطفیٰ بھائی نے بتایا کہ آپ دنیا کا کوئی بھی بڑا ادارہ اٹھا کر دیکھ لیں، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے چاہے آپ اسلامی ادارے اٹھا کے دیکھیں یا کنونشنل ادارے اٹھا کے دیکھیں، اس تک کے اندر جو ماہرین بیٹھے ہیں وہ الحمدللہ پاکستان کے لوگ بیٹھے ہیں. بہت خوشی کی بات تو نہیں ہے، مگر IMF کے اندر بھی جا کے دیکھیں تو ہمارے پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں. ورلڈ بینک کے اندر بھی ہمارے لوگ بیٹھے ہیں. پاکستان کے جو لوگ ہیں الحمدللہ عمر بھائی کی طرح جنرل سیکریٹری، ان سارے لوگوں کی اگر ہم خدمات سے اور تجربوں سے استفادہ کریں اور اس طرح کی ایک بہت اسٹریٹجک انسٹیٹیوشنل کوئی چیز بنائیں جس کے ذریعے ہم یہ کریں کہ بھئی ہم پاکستان میں جو ایگزسٹنگ بینکنگ سسٹم ہے، کیپٹل مارکیٹ ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کی ٹرانسفارمیشن کنورژن کیسے کر سکتے ہیں، ہمیں اس کے لیے کیا قانونی تبدیلیاں چاہیے، گیپ انالیسس کریں، کیا ادارے بنانے کی ضرورت ہے، کس طرح کی چیزیں. میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے اندر یہ مستحکم ارادہ ہو اور کوششیں کریں تو 10 سال کے عرصے کے اندر پاکستان کی اسلامی بینکنگ بلکہ پورا فائنینشیل اکنامک سسٹم جو اس کا ہے، ایکو سسٹم، یہ پورے کا پورا کچھ نہیں تو 40 سے 60% کے درمیان تو ضرور کنورٹ ہو سکتا ہے. ورنہ یہ ہوگا کہ 25 سال بھی لگ جائیں گے، یہ سسٹم 5% اور بڑھ جائے گا. پچھلے 30 سال میں بھی یہی ہوا ہے، آنے والے بھی. تو اگر مجموعی ایفرٹس ہوں تو انشاءاللہ یہ آگے جانے کے اس کے بہت امکانات ہیں.